السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو مدت ملازمت ہے، یہ اس عہدے پہ جب سے وہ کام کر رہے ہیں اسے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں، پاکستان کی معیشت کو دیکھیں اور پاکستان کے اس وقت جو خارجہ تعلقات ہیں اس کو دیکھیں، اور پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کی صورتحال ہے تو دیکھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان پچھلے 1 سال میں ایک اہم ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ویسے تو 1 سال سے زیادہ عرصے سے گزر رہا ہے، لیکن ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں ہوا کیا ہے، اور کیا کوئی امید کی کرن ہے جو نظر آئی ہے، یا ابھی بہت سی چیزیں ہونا باقی ہیں۔ تو اس آرمی چیف کے 1 سال مکمل ہونے پر جنرل عاصم منیر کے نے اس 1 سال میں کیا کیا ہے جس کا امپیکٹ پاکستان پر آیا ہے، اور پاکستان کے عوام پر، پاکستان کے جو خارجہ تعلقات پہ، پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر، تو ہم بات کرتے ہیں خالد بیگ سے۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، عاصم منیر صاحب 1 سال مکمل ہو گیا، جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے اس عہدے پہ تعینات ہونے سے پہلے، تقرری سے پہلے، جو آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہنگامہ کھڑا ہوا ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہوا، اور سینئر موسٹ ہونے کے جو کرائٹیریا تھا میرا خیال ہے اس کے اوپر سب سے پہلے اگر عاصم منیر صاحب کو اس پہ کنسیڈر کیا گیا، اور وہ اس وقت آرمی چیف ہیں۔ 1 سال ان کا کیسا گزرا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، مشکلات تو تھیں، اور اس میں ایک سبق بھی ہے کہ افراد جو ہیں وہ ریاست کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے یا جو بھی ہیں۔ آرمی چیف اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، تعینات ہوتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری کی، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، اور یہ ایک سلسلہ ہے، آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے نشاندہی کی، اس وقت ایک اس پوری تعیناتی کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے اختلافات بھی ابھارے گئے اور تنازعات بھی ابھارے گئے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ عام آدمی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوا، اور وہ بدحواس بھی ہوا، پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی بغض میں کہہ لیجئے یا سیاسی تعصب میں کہہ لیجئے، پاک فوج کی جو عسکری استعداد ہے اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ایک انتہائی غیر مناسب سی بات تھی، اور اس میں اچھے خاصے سمجھدار لوگ جو ہیں، اچھے خاصے دانشور جو ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اپنے سیاسی باعث کی وجہ سے۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ گو ہمارے میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا نے اس کو اس حوالے سے کوریج نہیں دی، لیکن گزشتہ ہفتے جو پاکستان کی عسکری جنگی مشقیں ہیں جنوبی پنجاب کے علاقے خیرپور ٹانگ والی میں، جو کہ ایک روٹین کا حصہ ہے، وہاں وہ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے مشقوں کا پورا جائزہ بھی لیا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی جو فوج ہے مجموعی طور پر وہ اپنے جو اصل فرائض ہیں اس میں کم حقہ مصروف ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں برتی ہوئی۔ اور ورنہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی چل رہا تھا کہ اب فوج کے اندر تو مشقیں نہیں ہوتی، جنگی مشقیں نہیں ہوتی، تو فوج ہماری نے لڑنا کیا ہے۔ پھر اس طرح کے ابہام بھی پیدا کیے گئے کہ شاید اگر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی تو ہماری فوج تو لڑ ہی نہیں پائے گی۔ تو ایک تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اس پروپیگنڈے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ تو اس یہ کہ بہرحال ایک عہدہ ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کا پریشر ہے، انہوں نے اس کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا بھی ہے، تمام تر تنقید اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود۔ خاص طور پر جو آپ نے یہ کہا کہ اس سال میں کیا کچھ بہتر ہوا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آہستہ آہستہ معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ خوش آئند ہے۔ اور مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس پر بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ قابو پا لیا جائے گا۔ جو اس مہنگائی میں آرمی چیف کا جو رول ہے وہ تو کوئی نہیں ہے، نہ ان کا اس حوالے سے کوئی کردار ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ رسد طلب کے حوالے سے ہے، مہنگائی جو ہے وہ ہمارے جو تارجت طبقہ ہے ان کی ایک لالچ اور ناجائز مرافع خوری کی جو ریت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اس پر کس نے قابو پانا تھا؟ اس کے اوپر ہماری ضلعی حکومتوں نے قابو پانا تھا، صوبائی حکومتوں نے قابو پانا تھا۔ اگر وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکے تو بھی اس میں تنقید آرمی چیف میں نہیں بنتی۔ مہنگائی کی آپ بات کریں، لیکن آپ نے اس سے پہلے ایک معیشت کی بات کی، معاشی استحکام کی بات کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس معاشی استحکام کے لیے بھی عاصم منیر صاحب نے بہرحال کردار تو ادا کیا ہے۔ جی، آپ کے سامنے مطلب ہے کہ یہ اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے بھی 2-3 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک لاہے عمل
بنایا، نگران حکومت کے ساتھ ملے اور بات کی، اور پھر جو ایک انیشیٹو لیا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا ایک ڈالر کتنے روپے واپس آیا، ڈالر کی قیمت میں اس سے کام آیا۔ پھر یہ ہے کہ آرمی چیف کا اگر ہم یہ غور سے دیکھیں تو انہوں نے چیمبر آف کامرس لاہور کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، کراچی میں بھی کراچی کے چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ پلیئرز ہیں اور کردار ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں دونوں چیزیں، ڈالر کی قیمت کم آئی ہوئی ہے، اور جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ آج 62,000 100 انڈیکس جو ہے وہ 62,000 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا، اور یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جی ٹھیک وہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 54% انکریز آئی ہے اس میں اسٹاک ایکسچینج میں۔ کتنا ایک کریڈٹ نگران حکومت کو جائے گا، کتنا ایک کریڈٹ آرمی چیف کو جائے گا، اور کتنا کریڈٹ پچھلی جو حکومت ہے شہباز شریف کی اس کو جائے گا؟ دیکھیں اس میں پچھلی جو ہماری شہباز شریف آپ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کو تو کوئی بھی اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر رہا جو ان کے اقدامات تھے، مطلب ہے کہ جو ڈالر پہ کنٹرول کرنے کا تھا، یا ڈالر جس طریقے سے پاکستان سے باہر نکلا ہنڈی کے ذریعے سارا کچھ، تو کیا ان کو اس کا علم نہیں تھا؟ بطور ایک کمپیٹنٹ پرانے سیاستدانوں کے ان کو سوچنا چاہیے تھا، ان کو اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ شاید اپنی دیگر مصروفیات میں بہت زیادہ اتنے مگن تھے کہ انہیں اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ آرمی چیف نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کے بعد جس طریقے سے ہنڈی کے کاروبار کے اوپر ایک بہت سخت ایکشن اس کے اوپر لیا، ایک دوسرا یہ جو پاکستان سے ڈالر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر افغانستان سمگل ہو رہا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے انتہائی سخت اقدامات لیے، اور اس میں یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی بھی ملوث ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر ڈالر جو ہے وہ کافی تیزی سے نیچے بھی آیا، اور اب بھی اس میں اتار چڑھاؤ تو تھوڑا رہتا ہی ہے، لیکن حال ہی میں جو پاکستان نے معاہدے کیے ہیں اس میں عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں کہ یہ ابھی جو ہے کچھ 25 سے 30 ارب ڈالر کا، اور پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ گلف کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آرمی چیف نے انیشیٹو لیا، عمل درآمد۔ بہرحال یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے سول جو حکمران ہیں انہوں نے ہی کرنا تھا، انہوں نے تو ایک راستہ دکھانا تھا۔ نہیں اچھا، اگر ہم اس کو ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن دو امپورٹنٹ چیزیں اور ہوئیں جو اصل جن میں ان کا رول ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فوراً بعد جو پچھلے سال 1.5 سال سے دہشت گردی کی جو لہر ہے خاص طور پہ کے پی میں اور بلوچستان میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے جو ایک رد عمل دیا ہے پاکستانی فوج نے، اور نو کمپرومائز ود دا ٹیررسٹ، اور نو کمپرومائز آن ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل جو آپ کے داخلی انتشار ہے اسے بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جو رول پلے کیا ہے، اس سے آپ دیکھیے اس میں سب سے اہم جو سب سے اہم فیصلہ ہے وہ ہمارے ہاں جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کو پاکستان سے باہر بھیجنے اس سے جڑا ہوا نا، اس سے یہ جڑا ہوا ہے ہر حالت میں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ہی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ جو بھی دہشت گرد مارے گئے ہیں ان سب کی جو شناخت ہے وہ افغان شہریوں کے طور پہ ہوئی ہے، اور وہ کیا وہ پہلے سے یہاں افغان مہاجرین کے روپ میں موجود تھے یا بعد میں بارڈر کراس کر کے آئے؟ پھر اس میں دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں افغان جو طالبان کی عبوری حکومت ہے ان کا رول بھی ہے، وہ عجیب ہی ان کا اس میں منافقت پائی جاتی ہے، زبانی کلامی تو وہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن عملاً جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پاکستان میں جو دہشت گرد سرگرم ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کے پاس اس وقت زیر استعمال اسلحہ ہے، جو میاں والی میں جو ایئر بیس پہ حملہ ہوا اس میں مارے گئے، ان کے پاس جو اسلحہ تھا اس میں تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی جرابیں، جوتے اور ان کے گلوز اور جو ان کے یونیفارم تھے وہ سب وہی تھے جو امریکی جو ہے وہ 2019 میں اگست میں افغانستان میں بگرام ایئر بیس پہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر اس میں جو رائفلیں تھیں، جدید رائفلیں تھیں، اور اس میں ان کے بعد جو ہیلمٹ تھے انہوں نے جو پہنے ہوئے تھے اس میں رات کو اندھیرے میں دیکھنے کی گولز جو ہے آلریڈی اس میں فٹ تھیں۔ تو یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہیں افغانستان کے اندر سے حمایت حاصل تھی، جس کے اوپر سخت پیغامات بھی دیے گئے، اور یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا افغان مہاجرین کی
جو غیر قانونی طور پہ یہاں کیا پذیر ہیں انہیں باہر بھیجنے کا. لیکن اب ایک اور چیز ہے, جو رجسٹرڈ بھی ہیں تو کیا ان میں بھی ہو سکتے ہیں؟ جب ان میں ہو سکتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے, چونکہ یہ جو تارکین ہیں, افغان تارکین ہیں, یہ تو جا رہے ہیں, لیکن جو رجسٹرڈ ہیں اگر وہ یہیں رہتے ہیں, جس میں پھر امریکہ کی خواہش ہے, برطانیہ کی خواہش ہے, کچھ ان کے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ نہ بھیجیں جی. ایران کو بھی کہا ہے, ہمیں بھی کہا ہے خاص طور پہ. اپنا امریکہ نے کہا ہے کہ 25,000 انہوں نے لسٹ تھما دی کہ نہیں جی ہمارے افغانستان میں سہولت کار تھے. اب 25,000 تو سہولت کار نہیں ہو سکتے نا. اگر سہولت کار تھے تو جس وقت وہ امریکہ وہاں سے جا رہا تھا, ان کی فوج نکل رہی تھی, تو پھر ان کے تحفظ کی ذمہ داری انہی امریکہ ہی کی بنتی تھی کہ ان کو پہلے وہاں سے منتقل کیا جاتا. انہوں نے ان کو ویٹنگ لسٹ میں کیوں رکھا ہوا تھا ویزوں کے لیے, اور جب وہاں سے چلے گئے تو اب وہ پاکستان میں بوجھ بنے ہوئے ہیں, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہاں سے نہ نکالا جائے. اگر نہ نکالا جائے تو ان کو پھر ایک مخصوص علاقے میں رکھا جائے, ان کی نگرانی کی جائے. یہ تو پاکستان کی حکومت کر سکتی ہے, لیکن اس طرح کے مسائل ہیں, پاکستان کے اپنے اندر داخلی مسائل بھی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ ایک اضافی بوجھ ہے بد امنی کا اور دہشت گردی کا آئے روز ہوتی رہتی ہے. آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے چلاس میں بس پر فائرنگ ہوئی, اس میں ہمارے 10 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس کی ہر طرف سے مذمت تو کی جا رہی ہے, لیکن کب تک یہ ہم مذمتیں ہی کرتے رہیں گے دہشت گردی کی کارروائیوں پہ؟ یہ سارے دہشت گرد آتے تو سرحد پار سے ہی ہیں جی, اور انڈین سپانسرڈ ہیں اور افغانستان سے آ رہے ہیں. تو آپ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اوور آل, آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے, اور آرمی چیف کی, اور جو آپ نے حوالہ دیا کہ جو افغانستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور نئے سرے سے اپنے ہمسایہ ممالک کو اعتماد میں بھی لے رہے ہیں اس پہ. اگر ہم اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ دوست ممالک کے ساتھ ایک اور ان کا قریبی رابطہ ان کا بھی نظر آتا ہے. چین ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, اور UAE ہو گیا, اور انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بحالی, معاشی ترقی کے لیے بھی اپنے کمٹمنٹس کی ہیں چیزیں. جی, ایران کا بھی نام لے لیجیے, ایران بھی ہمارا اہم ہمسایہ ملک ہے. اور پھر یہاں میں ضمناً ایک اور بات کر دوں جو کہ حیران کن ہے کہ ایران نے بھی اسی عرصے میں تقریباً کوئی 4 لاکھ کے قریب جو افغان مہاجرین تھے وہاں پر, ان کو واپس بھیجا. اس کے اوپر کہیں سے کوئی احتجاج, کہیں سے کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی. اور ہمارے ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یا پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو اس پہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہا ہے. لیکن جب ایران کی بات آتی تو اس پہ پھر انڈیا کوئی بات نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے مقاصد ہیں کہ یہاں پر پاکستان کو معاشی طور پر بھی کمزور رکھا جائے, اور امن و امان کے حوالے سے بھی پاکستان کو اندرونی خانہ کمزور رکھا جائے. تو اس کا پر قابو پانا جو ہے وہ صرف آرمی چیف, آرمی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس میں ہماری جو ضلعی حکومتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور نگران حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس پہ سب نے دیکھنا ہے مل کے, کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم واپس آتے ہیں اور آخری ایک بات کرتے ہیں کہ فوج کے امیج کو نقصان پہنچانے کا اور فوج کا جو عوام کا تعلق ہے اسے کمزور کرنے کی جو کوششیں, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت نے کی ہیں یا کسی فوجی ریٹائرڈ فوجیوں نے کی ہیں, ان کا بھی ایک کڑا احتساب ہوا ہے, ہو رہا ہے. اس کو آپ دیکھیے, اس میں ملک کے اندر سے تو ایک تنقید اور وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اس میں اختلافات بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ ایک دائرے کے اندر ہوتے تھے. مطلب پاکستان کے اندر ہی ضیاء الحق کے دور میں بھی فوج کے کچھ ریٹائرڈ افسران ان سے مخالفت رکھتے تھے, اور اس کے اوپر وہ اپنی رائے دینے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے تھے. مشرف کے دور میں بھی ایسا ہی تھا, اور پھر آپ کو ایوب خان کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اب کہ یہ ہے کہ ایک سیاسی تنازع کو بنیاد بنا کر ہمارے جو کچھ پاکستانی بھائی بند ہیں جو فوج سے ریٹائرڈ ہیں, انہوں نے باہر بیٹھ کر جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ براہ راست فوج کے اندر انتشار پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی, جو کہ نہیں, اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ فوج کو برا بھلا کہے کہ یا فوج کو کمزور کر کے اس طریقے سے پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں, تو میرے خیال ہے کہ یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. اچھا, ویسے یہ بتائیں کہ اب جن ریٹائرڈ فوجیوں کو سزا سنائی گئی ہے ان کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے ملک؟ جی بالکل, اگر بالکل سزا سنا دی گئی اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے اس کے بہرحال بین الاقوامی سطح پر انٹرپول کے لیے ذریعے پاکستان اس کا حصہ ہے, تو وہ انیشیٹو بھی لیے جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے جو فوج کے اندر فوج کے اوپر جو تنقید ہے بلا وجہ کی, اور اس کو سیاسی حوالے سے
جو متون کرنے کا اور تانا زنی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال ایک شہادتیں بہت ہوئی ہیں فوج کے اندر، پولیس کی بھی ہوئی ہیں، اور سول سوسائٹی جو ہے یا پبلک ہے ان کی شہادتیں بھی بہت زیادہ قربانی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بنیادی کردار جو ہے ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کا، وہ اگر پولیس کا ہے تو پولیس کے پاس شاید وہ اس طرح کے وسائل ہی نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی تربیت ہے کہ وہ دہشت گردوں سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوگی۔ اب وہ فوج ہی کر سکتی ہے تو فوج پہ میرے خیال تنقید اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، اور آئندہ بھی یہ سال ایک گزر گیا ہے اور اب امید ہے کہ آئندہ بھی جو اقدامات ہیں، اور آئندہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب، تو یہ بھی امید ہے کہ اپنا خیریت سے ہو جائیں گے، اور امن و امان جو ہے اس میں بھی برقرار رہے گا، اور چونکہ اس میں بھی ساری ذمہ داری لگتا ہے جو کہ بیانات آ رہے ہیں، جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ساری ذمہ داری میرے خیال وہ فوج پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ سول حکومتوں ہی کا کام ہے۔ جو میں خیال ہے کہ شاید جو بیوروکریسی ہوگی وہ الیکشن کروائے گی، فوج براہ راست نہیں کرے گی، لیکن سیکیورٹی کے لیے اس کی مدد یقیناً لی جائے گی فوج کی، وہی امن و امان کے لیے، امن و امان کے لیے۔ تو بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، اور جنرل عاصم منیر صاحب کا جو دور ہے 1 سال کا، اس میں انہوں نے جو کردار ادا کیے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، چاہے وہ دفاعی طور پہ تھا، چاہے وہ معاشی طور پہ تھا، اور چاہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ ان کے کردار کو اس وقت سب سے زیادہ نمایاں دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال 62,000 پوائنٹ سے زائد کا جو 100 انڈیکس ہے وہ کراس کر چکا، اور ڈالر کی قیمت جو کہیں 300 سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی، وہ اب کہیں 350 اور 290 کے درمیان میں رہ رہی ہے۔ تو اسے ایک اچیومنٹ بہرحال سمجھا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ایفرٹس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جمشید وانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔